بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نومبر کا مہینہ ایک بڑی عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ عظیم ہستی جو محسن پاکستان ہے۔ ان کے اتنے احسان ہیں کہ ان کا شکریہ ادا نہیں بندہ کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اپنے محسنوں کا شکر ادا نہیں نہ کرتا تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ تو نومبر کا مہینہ ایک بڑی عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے، اور اس ہستی کا نام کیا ہے؟ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی عوام کو جگایا۔ اب عوام سوئی ہوئی تو نہیں تھی، یہ بات سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے بندہ سویا ہوتا ہے، اسے بیدار کرنا ہوتا ہے، جیسے بندہ صبح کے لیے نماز فجر کے لیے بیدار کرتا ہے، اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے کوئی، اسے حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی، وہ حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے، وہ سامنے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت کو جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ اصل غافل وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت سے نا آشنا ہو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کمال ہستی ہیں جنہوں نے حقیقت سے آشنائی کروائی، جنہوں نے حق سے شناسائی کروائی اور بتایا کہ انسان کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو تعبیری شکل دینے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ آپ نے بڑی کوششیں کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج ہم اپنے آزاد ملک میں، ملک پاکستان میں بڑے آزادانہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے ان محسنوں کا کردار ہے، جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام وہ افراد، وہ ہمارے بھائی بہنیں بزرگ، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہماری مائیں، جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے، آزادی پاکستان کے لیے، جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، جام شہادت نوش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ بادشاہ پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو بات میں کر رہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے اپنی شاعری سے غفلت میں ڈوبے لوگوں کو جگایا، نوجوانوں میں ایک نئی روح کو پھونک دیا۔ آپ کا تو ایک ایک شعر جو ہے نا وہ خود میں اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ اس پر ایک پورا پورا باب لکھا جا سکتا ہے، وہ ایک ایک موضوع ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ تو کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کہ اپنے من میں ڈوب کے زندگی کا جو سراغ ہے، زندگی کا جو مقصد ہے وہ پا جا۔ اللہ اکبر، ایک شعر میں اتنی بڑی حقیقت کو رکھ دیا کہ انسان تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، تجھے کس نے پیدا کیا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا، کبھی غور تو کر، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لیے ایک دن منانا کافی نہیں ہے، آپ تو ہمارے وہ محسن ہیں، وہ عظیم لیڈر ہیں، وہ عظیم ہمارے محسن ہیں کہ جن کو روزانہ یاد رکھنا چاہیے، جن کے درجات کی بلندی کی دعا ہر روز کرنی چاہیے، شب و روز کرنی چاہیے، جن کی بدولت آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم اپنی عبادات کو آزادانہ طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں کمال کر دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے اپنی شاعری کو عوام میں پیش کیا، اتنے محتاط شاعر کہ سوئی ہوئی عوام کو جگا دیا۔ آپ نے یہ بھی کلام لکھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ فرمایا کہ جو قرآن کا قاری ہے وہ نظر تو قاری آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہے، اس کے ذہن میں، اس کے سینے میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت کو رکھ دیا ہے۔ غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان،
گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. اور مسلمان ایسا ہونا چاہیے، اس کا گفتار، اس کا کردار وہ ہونا چاہیے جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کا نبی امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے بڑی وضاحت فرما دی، ایک بڑے راز سے، بید سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ علامہ اقبال، آپ کی تو شاعری کمال کی شاعری ہے. آپ نے اپنی شاعری میں ایسے ایسے راز بتا دیے جن پر عمل کر کے بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اور آپ نے ایک بڑا کلام لکھا، کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، یعنی کہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذاتیات میں اتنا ڈوب گئے، اپنے منوں کی طبیعت میں، اپنے دلوں میں، اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا ہم گم ہو گئے کہ ہمیں خدا ہی یاد نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں ہے. یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں. آج ہماری ذلت کی یہی وجہ ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. کمال کا آپ نے یہ بھی شاعری کا جو ایک ترتیب دی ہے، شعر کمال ہے. یہ بھی کیسی ایک وضاحت آپ نے فرما دی ہے کہ ہم مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں تو ہم نے اپنی جو بڑوں کی، جو بزرگوں کی یاد تھی، ہم اس کو بلا دیا. اپنی من مانی میں ہم پڑ گئے، اپنی مرضی کا ہمیں جو ہے نا وہ معاملہ سارا کرنا پڑ گیا، اپنی مرضی کا ہم جی رہے ہیں. نہ ایک مسلمان آزاد نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا پابند ہے. تو جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے میں نے یہ چند معروضات کی ہیں. یہ ہمارے وہ محسن ہیں جن کے لیے 9 نومبر کا ایک دن کافی نہیں ہے. آپ ہر دن ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے درجات میں بلندی کی دعا کریں. جناب علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ تمام معامنین، وہ تمام رفقا جن کو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے بزرگ بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس بڑی خیر کے لیے کہ تاکہ ہم آزادانہ طور پر عبادات کو سر انجام دے سکیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ملک تو حاصل ہو گیا، اب ہم اس کی کیا فکر کر رہے ہیں، کیا پرواہ کر رہے ہیں؟ ہم کیا ملک سے پیار کر رہے ہیں؟ کیا ملک والوں سے، اقوام پاکستان سے پیار کر رہے ہیں؟ اپنے ملکی بھائیوں سے محبت کر رہے ہیں؟ یا اپنی ذاتیات، اپنی نفسا نفسی کے عالم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے؟ آئیں نیت کریں کہ جو علامہ اقبال پاکستان چاہتے تھے اور جس پاکستانی قوم سے وہ توقع رکھتے تھے اور جیسا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیا ہم ویسے ہیں؟ آئیں ہم ایسا کریں، ایسے بنیں جیسی ہم سے علامہ اقبال توقع رکھتے تھے، جیسے انہوں نے اپنی شاعری میں بتایا، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. جب ہم ایسا کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کو یاد رکھا ہے، ہر دن ہر رات یاد رکھا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمارے ان محسنوں کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو قیامت کی صبح تک شاد اور آباد رکھے، اور ہر میلی آنکھ جو ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی طرف دیکھے، اللہ اسے پھوڑ کر رکھ دے. اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.